أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي بشک تمہارا رب اللہ ہے الذي خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمینوں کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا فرمایا ثم استوى على العرش پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا یغشی اللیل النہار وہ دن کو رات سے ڈانپ لیتا ہے یطلبہ حثیثا دن تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے والشمس والقمر والنجوم سورج چاند اور ستارے پیدا فرمائے مسخرات بامرہ جو اس کے حکم کے تابع ہے الا لہ الخلق والامر آگاہ ہو جاؤ پیدا فرمانا اور حکم فرمانا اسی کے لیے خاص ہے تبارک الذی تبارک اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں کائنات کی تخلیق کا 6 دنوں میں مکمل ہونے کا بیان ہے۔ رات اور دن کا باقاعدہ نظام اور سورج چاند ستارے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ ہی حقیقی رب اور خالق کائنات ہے اور اسی کے حکم اور قدرت سے پورا نظام چل رہا ہے۔ البتہ ایک قول کے مطابق 6 دن رات کے بقدر وقت مراد ہے۔ یوں تو اللہ کو یہ بھی قدرت تھی کہ وہ فلک جھپکنے سے پہلے پوری کائنات وجود میں لے آتا، لیکن اس عمل کے ذریعے انسان کو بھی جلد بازی کے بجائے اطمینان اور وقار کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ 7 آسمان اور زمین اور پوری کائنات کی تخلیق کے بعد عرش پر مستوی جلوہ فرما ہوا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عرش پر اسی طرح جلوہ فرما ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اسے مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ عرش پر جلوہ فرما ہونے کا صحیح مطلب ہمارے فہم اور ادراک سے باہر ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے یہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ زمان و مکان کی قیود سے بے نیاز ہے۔ قرآن و حدیث سے اتنی بات ثابت ہے کہ عرش ایسا مقام ہے جو تمام آسمان اور زمین اور تمام کائنات عالم کو محیط ہے، سارا جہاں اس کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اس سے زائد اس کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے دعا مانگو۔ انہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ حد سے گزرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ سے دعا مانگنے کے درجہ ذیل آداب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 دعا عاجزی اور رقت سے مانگی جائے۔ نمبر 2 دعا آہستہ مانگی جائے۔ نمبر 3 دعا میں زیادتی نہ ہو۔ دعا عبارت کا مغز ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا بہرحال فائدہ مند ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندو تم ضرور دعا مانگا کرو، حدیث میں آتا ہے۔ اس آیت میں دعا کے مزید آداب بیان ہے کہ زمین میں فساد نہ مچایا جائے۔ فساد میں شرک، کفر، نفس کی اطاعت اور دیگر گناہ شامل ہے۔
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، وادعوه خوفا وطمعا، اور اس اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یا اعمال میں احسان کی روش اختیار کی جائے۔ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ان مذکورہ باتوں پر عمل کرے۔ فساد پہلے یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی اطاعت شروع کر دے، اور اللہ کی بتلائی ہوئی راہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست اور تمدن کی عمارت کو ایسے اصول پر قائم کرے جو اسلام کے مخالف اور متصادم ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، بین یدی رحمت، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ باری بادل اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کے بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، سقناہ لبلد میت، مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، سکنا لے جانا، فانزلنا به الماء، پھر ہم اس سے پانی نازل فرماتے ہیں، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں رحمت سے مراد بارش ہے۔ بارش سے قبل ہوائیں بادلوں کو چلا کر خوش زمینوں کی طرف لے جاتی ہے، بارش کے ذریعے مردہ زمین زندہ ہو کر سبزہ اور اناج اگاتی ہے جو انسانوں کی روزی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مردہ زمین کو زندہ فرمانے والا اللہ اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بارش سے پہلے اللہ ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی آمد کی خوشخبری لوگوں کو پہنچاتی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ، اور عمدہ زرخیز زمین اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، یخرج نبات نکلنا، اور نبات اس کی کھیتی باذن ربی، اللہ کے حکم سے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار ناقص ہی ہوتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پیر پیر کر آیات بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت اور آیات بینات کا فائدہ تمام انسانیت کے لیے، تاہم جس طرح ہر زمین بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتی، اسی طرح ہر انسان وحی کی نعمت سے نفع حاصل نہیں کرتا۔ وحی کی نعمت سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں۔ انسان اور ان کے دلوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے، ایک اثر قبول کرنے والے اور دوسرے غیر مؤثر، غیر متاثر، اور قرآن حکیم بمنزل باران رحمت اور آب حیات ہے۔ چنانچہ بعض دل ایسے ہیں کہ جب یہ بارش ان پر برستی ہے تو اس سے طرح طرح کے ثمرات اور برکات کا ظہور ہوتا ہے اور ان کے قبول ایمان کا سبب بنتی ہے، جبکہ بعض انسانوں کے دل کی زمین بنجر اور کاری ہوتی ہے، لہذا وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اس عمومی باران ہدایت کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے، بلکہ اس میں سے کفر و الحاد کے کانٹے اور جاڑ نکل آتی ہے اور وہ کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔